عزیز طلبہ و طالبات اور معزز حاضرین، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، حفاظ کرام اور محلے کے دانشور طبقہ اور اس مسجد کے ممبران، نوجوانان اور ہمارے مصلی و مقتدی حضرات، یہ جو پروگرام ہے بہت ہی مبارک پروگرام ہے۔ یہ آپ کو معمولی سا پروگرام دکھتا ہے، لیکن یہ پروگرام نسلوں کو تیار کرتا ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ محلے میں اور علاقے میں کوئی دنیاوی کوئی پروگرام ہوتا ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کوئی اگر اوجھڑی بیچنے کے لیے آتا ہے تو 50 لوگ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ وہ پروگرام ہے، یہ پروگرام نسلوں کو طے کرتا ہے، یہ نسلوں کو بناتا ہے۔ یہ تمام ممالک میں جو دینی روح باقی ہے اس کی وجہ یہ مکاتب اسلامیہ ہے۔ ان مکاتب اسلامیہ میں جو لوگ تعاون کرتے ہیں، چاہے وہ رقم کی صورت میں، چاہے وہ شرکت کر کے، یہاں شرکت کرنا بھی ایک طرح کا تعاون ہے۔ جو ہماری خواتین اسلام اور مرد حضرات جو اس طرح کے پروگرام میں شرکت کرتے ہیں، گویا آپ نے نسلوں کو تیار کیا شرکت کر کے، گویا آپ نے ہماری نسلوں کو ایک رخ دیا آپ نے۔ تو قابل مبارکباد ہیں آپ سبھی حضرات اور وہ خواتین جو اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو شرکت نہ کرے ہیں اب تک کیے ہیں، آپ ان سے درخواست کریں کہ اس طرح کے پروگرام میں آئیں اور علوم اسلامیہ کی جو طلاب اور طالب علم ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں، کیونکہ ہمارے مستقبل کو طے کرنے والی نسلیں ہیں سب۔ اس مسجد میں حفظ کا نظام ہے، ظہر بعد حفظ کی تعلیم ہوتی ہے اور مغرب بعد تمام طلبہ کو یاد کرانے کے لیے میری نگرانی میں بیٹھایا جاتا ہے۔ اسی طرح صبح کا بھی نظام ہم چالو کرنے والے ہیں۔ تمام حضرات کے درمیان یہ بات ہم رکھ رہے ہیں، اگر آپ کے یا آپ کے متعلقین کے بچے اگر حفظ کرنا چاہتے ہیں، جو اسکول میں پڑھ رہے ہوں یا نہ پڑھ رہے ہوں، وہ حفظ کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں، مکہ مسجد کے امام اور مؤذن صاحب سے رابطہ کریں۔ اسی طرح ہمارے ماتحت اور ہماری سرپرستی میں ایک جامعہ حفصہ للبنات بڑی بچیوں کا ادارہ چل رہا ہے، جو ہماری اس محلے کے نوجوانوں کی نگرانی اور تعاون سے چل رہا ہے، انتہائی حسن و خوبی کے ساتھ چل رہا ہے۔ تقریباً 45 بڑی بچیاں پڑھ رہی ہیں، 4 معلمات پڑھا رہے ہیں۔ تو آپ کے گھروں میں اگر اس طرح کی بچیاں جو بیٹھی ہوئی ہیں یا جن کو دینی تعلیم حاصل کرنی ہے، ان سے درخواست ہے، تمام ماؤں بہنوں اور تمام حضرات سے درخواست ہے کہ آپ ہم سے رابطہ قائم کریں اور اپنی بڑی بچیوں کا داخلہ جامعہ حفصہ للبنات جو مکہ مسجد کے سامنے والی گلی میں ایک بہترین نظم اور ضبط کے ساتھ چل رہا ہے، وہاں انورٹر، لائٹنگ، ساری چیزوں کا سب کچھ کا ہر چیز کا لحاظ کیا گیا ہے۔ تو آپ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ اس مکہ مسجد کے تحت مکتب دینیات مکہ مسجد چل رہا ہے، تقریباً 300 کے قریب بچے یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ خاص طور سے یتیم بچے اور بچیوں کے لیے بہت زیادہ یہاں رعایت ہی نہیں بلکہ ساری چیزیں فری ہیں، مزید ان کا تعاون بھی کیا جاتا ہے۔ تو آپ کے محلے علاقے میں اگر کوئی یتیم بچے اور بچیاں ہوں تو وہ ضرور آئیں، ان کو کسی چیز کا کوئی بوجھ نہیں پڑے گا، صرف ان سے ایک ہی مطالبہ رہے گا کہ آپ کی حاضری کم سے کم 80% ہونی چاہیے۔ 5 اساتذہ کرام اس مکہ مسجد سے جڑے ہیں، تعلیمی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور ہماری حوصلہ افزائی اس مسجد کے نوجوان اور ممبران ہیں جو ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور ہم آگے بڑھتے ہیں، اور شہر کے دانشور طبقہ اور علماء کرام ہم پر بھروسہ کرتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ میں مختلف پروگرام میں حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی، مولانا طلحہ صاحب قاسمی، مفتی فیاض احمد صاحب قاسمی، مفتی حذیفہ صاحب قاسمی، اس طرح کے جو بڑے اس شہر کے بڑے علماء کرام ہیں، ہم نے اپنے پروگرام میں بلایا، ہم پر بھروسہ کیا، وہ تشریف لاتے ہیں۔ مولانا اوصاف صاحب فلاحی، مولانا حبیب اللہ صاحب قاسمی اور امتیاز صاحب فلاحی، بڑے بڑے علماء کرام کو ہم نے بلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مسجد کے نوجوان، مقتدی، مصلی اور ہمارے جتنے حاضرین ہیں، طلبہ و طالبات اور اساتذہ کرام اور اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، خصوصاً حضرت مولانا مفتی فیاض احمد صاحب قاسمی کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما نحل والد ولده افضل من ادب حسن صدق اللہ ورسولہ النبی الکریم۔ معزز حضرات، سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، عزیز طلباء اور طالبات، مکتب دینیات مکہ مسجد میں جو انتہائی کامیابی کے ساتھ حضرت مولانا مصور الاسلام صاحب ندوی دامت برکاتہم کی نگرانی میں چل رہا ہے، اس کا یہ سالانہ اجلاس جو انہوں نے بہت مختصر انداز میں کیا ہے، ان کے بیان کے مطابق میری حاضری بہت پہلے شروع ہی میں ہو گئی۔ اس اجلاس میں اس مکتب میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات نے اپنا مختصر ایک پروگرام پیش کیا، جس میں ان لوگوں نے تلاوت کی، نعتیں پڑھیں، تقریریں کیں، جس سے اس مکتب کی ایک کارکردگی آپ حضرات کے سامنے آئی اور ایک مختصر خاکہ اس کا پیش کیا گیا، ایک سیمپل پیش کیا گیا، جس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یہاں کی تعلیم کیسی ہے، یہاں جو طلباء اور طالبات آتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں، کس طرح کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اور بھی مکتب کے تحت بہت سی چیزیں تھیں۔ رمضان المبارک میں کچھ حاضری کا انعام تھا، اسی طرح آپ کو بتلایا گیا کہ یہاں شعبہ حفظ بھی چلتا ہے، شعبہ نسواں جامعہ حفصہ للبنات اس کا بھی ایک نظام ہے، اور ان کاموں میں، ان امور میں جن طلباء اور طالبات نے امتیازی نمبرات سے کامیابی حاصل کی، ان کو مکتب کی جانب سے بھی انعامات دیے گئے، اور ماشاءاللہ اس علاقے کے جو دانشوران ہیں، باشندگان ہیں، بڑے فراخ دل مجھے نظر آئے اور علاقوں کے مقابلے میں، اور بڑی بڑی رقمیں انعام میں دی گئیں، بڑے موٹے موٹے لفافے میں نے دیکھے۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اصل پروگرام تو بچوں کا تھا، اسی کو ہم بھی سننے آئے تھے اور آپ کو سنانا مقصود تھا، لیکن جلسے کا ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت مجھے یہاں بٹھایا گیا ہے، تو چند باتیں مختصر وقت میں آپ کے گوشے گزار کر دی جائیں، جو میرے لیے بھی کارآمد ہوں اور آپ تمام حضرات کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے کارآمد ہوں۔ بہت طویل گفتگو نہیں کی جا سکتی، اور طویل گفتگو کرنا آسان ہے، مختصر گفتگو کرنا بہت مشکل ہے، لیکن بہرحال ہمیں اس وقت جیسا کہ حضرت مولانا نے بھی کہا، ان مکاتب کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ ہمارے جو بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، جو بچیاں اسکول میں پڑھ رہی ہیں، یا جو بچے اور بچیاں کہیں اسکول میں بھی نہیں جا رہی ہیں، ان کی دینی تعلیم اور تربیت کا کیا انتظام ہے؟ یہی مکاتب ہیں جہاں انہیں دین کی بیسک اور بنیادی تعلیم دی جاتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے وہ حدیث سنی ہوگی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ دین کی بیسک اور بنیادی تعلیم، اتنی تعلیم جس سے صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ جائے، حلال و حرام معلوم ہو جائے، جائز ناجائز معلوم ہو جائے، روز مرہ کی جو زندگی ہے اس کو صحیح طریقے سے گزارنے کا طریقہ معلوم ہو جائے، ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اس کے بعد کی تعلیم، عالم بننا، مفتی بننا، قاضی بننا، یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ یہ مکاتب فرض عین
کا کام انجام دے رہے ہیں۔ اولاد جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، یہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کی نعمتوں کو ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ ان نعمتوں میں ایک نعمت اولاد کی ہے۔ آج جن کے یہاں اولاد نہیں ہے، اس کو حاصل کرنے کی کیسی کیسی کوششیں کی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر اطباء سے لے کر تعویذ گنڈے تک کا سہارا لیا جاتا ہے، بڑی کوششیں کی جاتی ہیں۔ تو یہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت اور بیش بہا دولت ہے۔ اس نعمت کا ہم حق ادا کریں گے تو دنیا میں بھی ہم سرخرو اور کامیاب ہوں گے۔ یہ اولاد ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، اور مرنے کے بعد بھی اولاد ہمارے لیے ذخیرِ آخرت بنے گی۔ جس طرح سے اولاد پر والدین کے حقوق ہیں اور وہ پڑھائے جاتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں، خود مکاتب میں پڑھائے جاتے ہیں، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اسی طرح باپ جنت کا دروازہ ہے۔ یہ ماں باپ کا حق یہاں پڑھایا جاتا ہے۔ جب اولاد یہاں ماں باپ کا حق جانے گی تو وہ بڑھاپے میں اولاد کام آئے گی، خدمت کرے گی۔ تو جس طرح سے ماں باپ کا حق ہے اولاد پر، اور اس کی ایک لمبی تفصیل ہے، قرآن و حدیث میں وہ حقوق تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ میں نے 2 حدیثیں پڑھ کے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے والدین پر بھی اولاد کے حقوق ہیں۔ اسلام کا یہ طریقہ ہے کہ جب کسی چیز کا تعلق 2 فریق سے ہوتا ہے تو وہ دونوں فریق کے حقوق اور ذمہ داریاں بیان کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس ایک کا حق بیان کر دے، دوسرے کو چھوڑ دے۔ جس طرح سے شوہر اور بیوی ایک فریق ہے، شوہر کے حقوق ہیں، اسی طرح بیوی کے بھی حقوق ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف شوہروں کے حقوق ہیں، بیویوں کا کوئی حق نہیں، یا بیویوں کے حقوق ہیں، شوہر کا کوئی حق نہیں۔ اسی طرح والدین اور اولاد یہ دونوں ایک فریق ہیں۔ یہاں بھی جس طرح والدین کے حقوق ہیں اور اولاد اگر اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتی ہے تو اس کی باز پرس ہوگی، دنیا میں بھی اس پر عذاب آئے گا اور مرنے کے بعد بھی اس پر عذاب آئے گا، اس کو اس کی سزا ملے گی۔ جو لوگ اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں اس کا انجام انہیں دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے اور مرنے کے بعد بھی بھگتنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے والدین پر بھی اولاد کے حقوق ہیں۔ میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف ایک واقعہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اس کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک شخص آیا، بیچارہ بہت پریشان تھا اپنی اولاد سے۔ اس نے اپنی اولاد کی شکایت کی۔ وہ شکایت ایک تفصیلی بحث ہے، جیسے ہم میں سے کوئی کہیں جاتا ہے کسی عالم کے پاس، مفتی کے پاس، اپنی اولاد کے بارے میں بہت سی شکایتیں کرتا ہے، تو اس نے بھی بہت سی شکایتیں کی کہ اولاد میرا حق ادا نہیں کرتی، میری بات نہیں مانتی، میری خدمت نہیں کرتی، میری اطاعت نہیں کرتی، جو بھی ہو۔ تو اسلام کا یہ ضابطہ ہے کہ وہ صرف ایک فریق کی بات سن کر کوئی فیصلہ نہیں کرتا، دونوں فریق کی بات جب سنی جائے گی تب حقیقت سامنے آئے گی۔ کوئی اپنے کو چور نہیں کہتا، چور بھی اپنے کو چور نہیں کہتا، کوئی اپنی برائی بیان نہیں کرتا، اپنی کمیاں بیان نہیں کرتا۔ جب دونوں فریقوں کی بات سنی جائے گی تب حقیقت سامنے آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بچے کو بلایا اور کہا کہ دیکھو تمہارے ابا جان کیا کہہ رہے ہیں، تمہاری شکایات بہت زیادہ ہیں۔ تو اس بچے نے بڑی ہمت کر کے یہ کہا کہ امیر المومنین اگر آپ اجازت دے تو میں بھی کچھ پوچھوں۔ کہا ہاں پوچھو۔ تو اس بچے نے کہا کہ امیر المومنین کیا اولاد کا بھی کچھ ماں باپ پر حق ہوتا ہے؟ کہا ہاں بالکل، اولاد کے بھی ماں باپ پر حقوق ہیں۔
پھر آپ نے 3 بنیادی حقوق بیان کیے، اور وہ 3 بنیادی حقوق میں تمام حقوق کو سمو دیا گیا ہے۔ کہا کہ اولاد کا حق یہ ہے ان ينتقي امہ ويحسن اسمہ ويعلمه القرآن۔ پہلا حق یہ ہے کہ اس کی ماں کا صحیح انتخاب کرے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ جب وہ شادی کرنے کے لیے بیوی کو تلاش کرنے کے لیے نکلا ہے یا اس کے گھر والے نکلے ہیں، اس وقت وہ ایک دیندار بیوی کا انتخاب کرے۔ یہ اولاد کا بھی حق ہے۔ ابھی اولاد کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ شادی کرنے کے لیے لڑکی کی تلاش میں نکلا ہے، اسی وقت اولاد کی دینی تعلیم اور تربیت کی فکر سوار ہونی چاہیے۔ جب وہ بیوی نیک ہوگی، دیندار ہوگی، تو ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ بچے ماؤں ہی سے زیادہ سیکھتے ہیں، اور باپ تو دن بھر باہر رہتا ہے۔ کتنے باپ ایسے ہیں صبح نکلتے ہیں، بچہ سوتا رہتا ہے، شام میں آتے ہیں سوتا ہوا ملتا ہے۔ مجبوری ہے، کوئی جاب ہے، کوئی نوکری ہے، کوئی ملازمت ہے۔ اولاد کا سابقہ ماؤں سے ہوتا ہے، جب مائیں دیندار ہوں گی تو اولاد بھی دیندار ہوگی۔ آج جتنے اولیاء کرام پیدا ہوئے جن کا ہم نام لینا فخر محسوس کرتے ہیں، جن کے نام پر ہم نعرے لگاتے ہیں، ان بزرگان دین کی تعلیم اور تربیت اور ولایت میں ان کی ماؤں کا زیادہ ہاتھ۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، بس آپ موٹی موٹی بات سمجھیں کہ جب شادی کی جائے تو نیک بیوی کا انتخاب ہو۔ سب سے پہلے دینداری دیکھی جائے، یہ دیکھا جائے کہ وہ قرآن پڑھی ہوئی ہے، نماز پڑھتی ہے، اس کے اندر سنت کی پابندی ہے یا نہیں، وہ کہیں ایسی تو نہیں ہے جو بے حیا ہے، پردہ نہیں ہے، بے حجاب ہے۔ ان چیزوں کو دیکھا جائے جو ازواج مطہرات بنات طیبات کے اندر صفات اور خوبیاں تھیں۔ تو پہلا حق یہ ہے کہ اس کی ماں کا صحیح انتخاب وَيُحْسِنَ اسما۔ دوسرا حق بتلایا کہ جب وہ بچہ پیدا ہو تو اس کا نام اچھا رکھے۔ یہ بھی ایک تفصیلی عنوان ہے کہ نام کیسا ہونا چاہیے۔ آج جب نام لوگ رکھنے کے لیے بچہ پیدا ہوا کہ امام صاحب کی پریشانی شروع، امام صاحب نام بتلائیے۔ جو ائمہ یہاں بیٹھے ہیں بڑا تجربہ ہوگا، اور نام بھی ایسا جو کسی کا نہ ہو۔ یہ عجیب فلسفہ ہے ہمارے معاشرے کا۔ عربوں کا مزاج یہ تھا کہ اپنے آبا و اجداد کے ناموں کی وہ حفاظت کرتے تھے۔ آپ حدیث کی سند پڑھیں گے تو جو بیٹے کا نام ہے وہی دادا کا بھی نام ہے، جو دادا کا نام وہی نام پوتے کا ہے۔ اس طرح کے بہت سے نام نظر آئیں گے، لیکن ہمارے یہاں چاہے جتنا اچھا نام ہو، خاندان میں اگر ایک نام ہے تو وہ کبھی بھی دوسرے کا نام نہیں رکھا جائے۔ تو نام اچھا ہو، عبداللہ، عبد الرحمن سب سے اچھا نام کہا گیا ہے۔ انبیاء کرام کے ناموں پر نام ہو، ابدیت ہو، اس میں صحابہ کے ناموں پر نام ہو، محمد لگا ہو، احمد لگا ہو۔ آج شارٹ نام رکھنے کا مزاج ہے، سنگل نام، نہ محمد نہ احمد۔ یہ مزاج شریعت کا نہیں ہے۔ تھوڑا سا لمبا ہوگا لیکن محمد اور احمد جب اس میں لگے گا، محمد لگا ہو پہلے یا احمد لگا ہو بعد میں، تو اس میں برکت آتی ہے۔ تو عمدہ نام رکھا جائے۔ اور تیسرا حق بتلایا وَيُعَلِّمَهُ الْقُرْآنَ، اس کو قرآن کی تعلیم دے۔ قرآن کی تعلیم کا مطلب صرف قرآن پڑھا دینا نہیں ہے، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ آج جس طرح اس مکتب میں پڑھایا جاتا ہے، جو دینیات کا ایک سسٹم ہے، اس کا ایک سلیبس ہے، ایک نصاب ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا ایک نظام بھی ہے کہ دیکھو سارے بچے ڈریس میں آتے ہیں، ان کے پاس آئی کارڈ ہوتے ہیں، بستے اور بیگ ہوتے ہیں، سسٹم ہوتا ہے ایک جس سے اس تعلیم کی قدر پیدا ہوتی ہے۔ اور ایک نصاب جو بنایا گیا ہے وہ بھی عمدہ نصاب، جس میں قرآن کی تعلیم تجوید کے ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ قرآنیات پڑھایا جاتا ہے، دینیات پڑھائی جاتی ہے، دعائیں پڑھائی جاتی ہے، سنت سکھائی جاتی ہے، صحیح عقائد ان کو بتلائے جاتے ہیں، اور بھی چیزیں جو مسائل سے تعلق رکھتے ہیں وہ مسائل بتلائے جاتے ہیں۔ تو قرآن کے ساتھ ساتھ قرآنیات ان کو پڑھایا جائے، یعنی دین کی بیسک اور بنیادی تعلیم کم سے کم ان کو دی جائے۔ یہ 3 بڑے بڑے حقوق، اور ان پر اگر تفصیل
علماء بیان کریں گے تو ایک لمبی تقریر ہوگی اور تفصیل ہوگی، لیکن اس کا موقع نہیں ہے۔ تو اس بچے نے کہا کہ امیر المومنین، میرے باپ نے میرا کوئی حق ادا نہیں کیا ان میں سے۔ جہاں تک نیک بیوی کا انتخاب ہے تو میری ماں ایک حبشیہ باندھی ہے جس کو کوئی شعور نہیں ہے، اور جہاں تک نام رکھنے کی بات ہے کہ اچھا نام رکھا جائے تو میرے باپ نے میرا نام جول رکھا ہے۔ جول کہتے ہیں پاخانے کے کیڑے کو، جو کیڑا پاخانے کو لڑکاتا ہے اسے جول کہتے ہیں، تو میرا نام انہوں نے جول رکھا ہے۔ اور تیسرا حق جو آپ نے بتلایا قرآن کی تعلیم، مجھے کوئی ایک حرف بھی قرآن کا نہیں سکھلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر بہت ہی غصہ ہوئے اور اس کے باپ ہی کو ڈانٹا اور ڈانٹ کر دونوں کو وہاں سے روانہ کیا کہ تم بھی اس کا حق پہلے ادا کرو۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، کو گھنٹی بھی بج گئی کہ بات ختم کرو۔ بات یہ ہے کہ اولاد بیش بہا نعمت ہے، بیش بہا دولت ہے۔ ہم ماں باپ کو اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے۔ یہ آج کے اس بگڑے ہوئے معاشرے میں اگر ہم ان کی فکر نہیں کریں گے، ان کو دین کی تعلیم نہیں دیں گے، ان کی دینی تربیت نہیں کریں گے تو آگے کا ماحول آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہم جس ماحول میں رہے خود مشرکانہ بت پرستانہ ماحول ہے۔ ایسے میں اپنے ایمان کی حفاظت اسی وقت کر سکتے ہیں جب ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو، جن کا ذہن کورے کاغذ کی طرح ہے، ان کے اندر توحید کو، رسالت کو، دین و اسلام کی محبت کو بھر دیا جائے کہ یہ یہاں سے جانے کے بعد دنیا کے کسی بھی شعبے میں جائیں کبھی وہ متاثر نہ ہوں، لوگوں کو متاثر کریں۔ اس لیے ان مکاتب کی قدر کریں۔ اپنے تمام بچوں بچیوں کو، جو بڑی بچیاں ہیں وہاں بھیجیں، جامعہ حفصہ للبنات میں، بچوں کو مسجد میں بھیجیں۔ اس کے ساتھ آپ اسکول کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں۔ مذہب عصری تعلیم سے نہیں روکتا ہے، اسکول اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی کی آپ اس کو تعلیم دیں، اور دنیا کے جس شعبے میں آپ چاہے بھیجیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ کبھی اپنے دین اور ایمان کا سودا نہ کریں۔ یہ ان بچوں کو تعلیم دے۔ اللہ تعالیٰ مولانا مصور الاسلام صاحب کی اور تمام ذمہ داران کی، نوجوانان کی خاص طور سے محنتوں کو قبول فرمائے، ان طلبہ طالبات کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں تمام سامعین و سامعات اور تمام شرکاء کا جنہوں نے اس بزم کو منعقد کرنے میں کسی طرح کا بھی کوئی تعاون کیا ہے، تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔